گھر میں بیٹھے ہوئے، دوستوں میں بیٹھے ہوئے، تنہائی میں بیٹھے ہوئے جو سر فہرست ہمارے سامنے انعام ہو تو وہ آخرت کا انعام ہونا چاہیے، اور اس کے حصول کی ہمیں سکیمیں لڑانی چاہیے کہ کیسے وہ انعام حاصل ہوگا، ہم کیا کریں تو وہ انعام ہمیں ملے گا۔ تو یہ جو دنیا کا معاملہ ہے، اس میں جو انسان مادہ پرستی کے اس غبار میں گم ہوتا جا رہا ہے، ہمیں آج اس آواز کو بلند کرنا چاہیے کہ ہم رب سے یہ تو مانگتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اور چیز ہے، یہ تو نصاب ہی اوروں کا ہے، اگرچہ جائز ہمارے لیے بھی ہے مگر ترجیح اس کو نہیں ہے، ترجیح تو اس کو ہے جو آخرت کا انعام ہے۔ تو اس بنیاد پر آج جو ہمیں اور ہماری نسل نو کو مغرب کی طرف سے گمراہ کیا جا رہا ہے، اور مسلسل یہ جو دنیاوی انعام ہے، مال و دولت ہے، اس کے لحاظ سے بندے کو پیسے کا مرید بنایا جا رہا ہے، تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ اوروں کا ضابطہ اور ہے، ہمارا ضابطہ اور ہے، اوروں کا خمیر اور ہے، مسلم امہ کا خمیر اور ہے، ان کی اجزائے ترکیب بھی اور ہے، ہمارے اجزائے ترکیب بھی اور ہے۔ ہم ظاہر ہے دنیا میں ہیں، دنیا کے حصول کی کوشش شریعت میں جائز بھی ہے، کار ثواب بھی ہے، اور اس سے گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ گناہ نماز روزے سے نہیں جھڑتے، الہموم فی طلب المعیشت، معیشت کے غم میں وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں کہ جس وقت ایک انسان طلب روزگار کے لیے، کسب حلال کے لیے نکلتا ہے تو اس سوچ میں بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن بندے کو مرید دنیا کا نہیں بنایا گیا، اس کو آخرت اور عاقبت کی طرف متوجہ کر کے کہا گیا کہ تم نے ہر کام میں، دنیاوی کام میں بھی سوچ آخرت کی رکھنی ہے، اس کے ذریعے میری آخرت سنورے گی یا نہیں، یہ پیسہ کہیں میری آخرت کی بربادی کا باعث تو نہیں بن جائے گا، یہ حرام کا پیسہ ہے تو پھر تو میری آخرت خراب ہو جائے گی۔ اس واسطے ہمیں جنرل سوچتے وقت بھی، مسجد سے باہر بازار میں بیٹھے ہوئے بھی ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اس انعام کے طلبگار ہیں جو آخرت میں انسان کو فائدہ دینے والا ہے۔ اس سلسلہ میں آزمائش ہر قدم پر ہوتی ہے، اور اس کے لحاظ سے انسان سوچ کر چلتا ہے تو یقیناً اس کو کامیابیاں بھی ملتی ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بخاری شریف میں اس انداز میں موجود ہے، ایک شخص نے ارادہ کیا تھا کہ میں صدقہ کروں گا، اللہ کے راستے میں پیسہ دوں گا، اور تھا بڑا پرہیزگار، پارسا، ریا سے بچنا چاہتا تھا، چونکہ ریا سے بندے کا عمل کھوکھلا ہو جاتا، اور ریا سے بچے تو پھر عمل مضبوط ہوتا، اور ایسے ہی عمل کا اثر بندے میں پڑتا، ریا والا عمل اس سے بندہ بھی کھوکھلا ہو جاتا، اور خلوص والا عمل جو اس سے بندہ مضبوط ہوتا ہے، پہاڑوں سے، فولاد سے بھی، ساری کائنات سے زبردست ہو جاتا ہے، تب جب اس کے اندر خلوص زیادہ ہوتا۔ یہ حدیث شریف بھی میں پہلے پیش کر چکا ہوں، بخاری شریف میں ہے کہ رب ذوالجلال نے جب زمین کو پیدا کیا تھا تو زمین کانپ رہی تھی، اللہ نے پہاڑ پیدا کیے تو زمین کنٹرول میں آ گئی، یعنی راشا ختم ہو گیا، پہاڑوں نے جب دبوچ لیا زمین کو، ٹھہر گئی، فرشتے دیکھ رہے تھے، بڑا تعجب کرنے لگے، اے اللہ یہ تیری عجیب مخلوق ہے، پہاڑ کی اس نے اتنی بڑی زمین پر کنٹرول کر لیا، حل من خلقک شیء اشد من الجبال، کیا ان سے بھی زبردست کوئی چیز تو نے بنائی ہوئی ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم، ہاں، ابھی یہ ابتدائی آفرینش تھی، فرشتوں کو بھی تعارف نہیں تھا ان چیزوں کا، پوچھ رہے تھے، ابھی انسانوں نے تو بننا تھا، فرشتے پوچھ رہے تھے کیا کوئی پہاڑوں سے زبردست بھی تیری مخلوق ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم، ہاں، پوچھا کون سی؟ تو فرمایا الحدید، لوہا، وہ پتھروں کو بھی کاٹ دیتا، زبردست ہے پہاڑوں سے۔ فرشتوں کو پھر تعجب ہوا، پوچھا حل من خلقک شیء اشد من الحدید، کا لوہے سے زبردست بھی کوئی تجھ نے بنایا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم، ہاں، پوچھا کیا؟ فرمایا النار، آگ، آگ پہ لوہا بھی پگھل جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا حل من خلقک شیء اشد من النار، کیا آگ سے زبردست بھی کوئی ہے؟ تو فرمایا نعم، ہاں، پوچھا کیا؟ فرمایا الماء، پانی، اس کے سامنے آگ کا بھی کوئی زور نہیں چلتا۔ اب پانی کی جب باری آئی تو فرشتوں کو مزید تعجب ہوا، حل من خلقک شیء اشد من الماء، کیا پانی سے زبردست بھی اے اللہ تو نے کچھ پیدا کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم، ہاں، پوچھا کیا چیز؟ فرمایا الہوا، ہوا، گیسز، یہ پانی سے بھی زبردست ہے، پانی تبخیر سے ہوا میں بدل جاتا،
اور دیگر بہت سی وجوہ کی بنیاد پر ہوا کو پانی سے زبردست قرار دیا گیا۔ اب ان کو مزید تعجب ہوا تو پوچھا حل من خلقک شیء اشد من الہوا، کیا ہوا سے بھی زبردست کوئی چیز تو نے بنائی ہے؟ اب ظاہر ہے جو ہوا سے زبردست ہوگا وہ پہلی سب سے زبردست ہوگا، اور جو کچھ ذکر آ چکا یہ سب کچھ ایٹم بم میں استعمال ہوتا ہے، وہ دھاتیں ہیں، وہ گیسیں ہیں، وہ جو بھی ہے سب کچھ پہلے آ چکا ہے۔ حل من خلقک شیء اشد من الہوا، کیا ہوا سے زبردست بھی کوئی چیز تو نے بنائی ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم، ہاں۔ تو فرشتوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ابن آدم، وہ حضرت انسان جو سب سے زبردست، جو زمین سے بھی، پہاڑوں سے بھی، لوہے سے بھی، آگ سے بھی، پانی سے بھی، ہوا سے بھی سب سے زبردست ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا؟ فرمایا جب خالص ہو جائے، تصدق صدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، اتنا خالص ہو، اتنا خالص ہو، اتنا خالص ہو کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کر رہا ہو، بائیں کو پتہ نہ چلنے دے، دوستوں کو کیا، گھر والوں کو کیا، اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلنے دے، یعنی یہ کمال طریقے کا اخفاء ہے۔ اس وقت حضرت انسان کی پاور ان سب چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا انسان کی جو قوت ہے وہ خلوص میں ہے، انسان کی طاقت خلوص میں ہے، اگرچہ بدنی طور پر کمزور ہو مگر خلوص زیادہ ہو تو وہ ایٹم بم سے بھی زبردست ہے۔ اگر اس میں خلوص ہے، اور ریاکاری یہ بندے کو کمزور بناتی ہے روحانی طور، ریاکار بندہ معاذ اللہ بالکل راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے، ریاکاری کمزور بناتی ہے، اور للہیت اور خلوص سے بندے کو طاقت ملتی ہے، پھر بڑی پاور آ جاتی ہے۔ اب دیکھو، اب زلزلہ آیا تھا تو اس کے بعد باتیں چھڑ رہی تھی کہ زمین کی پلیٹیں ہیں، اب وہ تو روکی نہیں جا سکتی، کون کنٹرول کرے اور کون زلزلوں پر کنٹرول کر سکے؟ بل آ کر کچھ سوچتے رہے، پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن جب زمین کانپی تھی حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، انہوں نے کوڑا زمین پہ مارا، کہا اگر میں نے عدل نہیں کیا پھر تو کانپ سکتی ہے، اگر عدل کیا ہے تو میں تجھے کانپنے نہیں دوں گا۔ تو زمین کا راشا ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے للہیت اور خلوص، جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے، اور یہ روحانی طاقت اللہ کے ولیوں کی۔ اب یہاں پر جس وقت خلوص ہے تو پھر انسان کی طاقت ہے، ریاکاری ہے، تو پھر جتنی جس درجے کی ہے اتنی زیادہ اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ریا سے محفوظ فرمائے۔ اب یہ انسان صدقہ کرنا چاہتا ہے، اور صدقہ کرتے وقت چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو سوائے رب کے، یہاں تک کہ جسے دوں اس کو بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں۔ تو یہ پیسے لے کے رات کے وقت نکلا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رات اندھیری میں تلاش کر رہا تھا کہ مجھے کوئی مل جائے کہ جس کو میں پیسے دوں صدقے کے، نہ مجھے پتا ہو یہ کون ہے نہ اسے پتا ہو یہ کون ہے، کیونکہ صدقہ کر سے بعد میں کسی سے فائدہ لینا اس سے بھی وہ ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کس سے احسان کیا اندھیرے میں، اور اسے پتا نہ ہو کہ میں کون ہوں تاکہ وہ میری تعریف نہ کرے، اور کوئی ہم دونوں کو بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو رات سناٹے میں پچھلے پہر تلاش کر رہا تھا گلیوں میں، اچانک ایک بندہ سامنے آ گیا اندھیرے میں، اس نے اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے اور فوراً غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو جو بات رات کی ہوتی ہے آہستہ آہستہ وہ لوگوں میں آ جاتی ہے۔ تو محلے میں چرچا ہو رہا تھا، بات چل رہی تھی کہ آج رات کوئی عجیب بندہ تھا، صدقہ کرنے نکلا تھا مگر چور کے ہاتھ میں سب کچھ دے کے چلا گیا ہے۔ چور پہ صدقہ اس نے کر دیا، عجیب بندہ ہے کہ دیتا کسی اور کو، چور کو صدقے کے پیسے دے گیا۔ اب اس شخص کو پتہ چل گیا وہ تو میں ہی تھا جو رات نکلا تھا صدقے کے لیے، اور عجیب ہے میں ریا سے بچتا بچتا سب ضائع کر بیٹھا ہوں اور چور کو دے آیا ہوں جو بندوں کے مال پیسے
کھاتا ہے میں اسی کو صدقہ بھی دے آیا ہوں. اس کو بہت زیادہ افسوس ہوا، مگر نیت ٹھیک تھی. اس نے کہا چلو آج رات پھر صدقہ کروں گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رات آئی پھر نکلا پیسے لے کے، اور تحریک یہ ہے ذہن میں کہ میں نے پتہ کسی کو نہیں چلنے دینا. ڈھونڈتا رہا، رات کو چکر لگاتا رہا. بالآخر جب سناٹا چھا گیا، اندھیرا تھا، آمد و رفت گلیوں کی ختم ہو گئی، تو ایک جگہ گزر رہا تھا تو ایک خاتون وہاں کھڑی تھی. اس نے اس کے ہاتھ میں پیسے دیے. پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، اسے بھی پتہ نہیں کون ہے، اور پیسے دے کے یہ غائب ہو گیا. صبح چرچا ہو گیا گلیوں بازاروں میں، دیکھو وہ فلاں زانیہ عورت رات کھڑی تھی اور اس زانیہ کو کوئی صدقے کے پیسے دے گیا. لوگ اس لیے تعجب کرے، دیکھو وہ صدقہ کرنے والا عجیب ہے، اسے کوئی بندہ ملے نہیں، بدکار عورت کو پیسے دے گیا صدقے کے. کسی نیک کو دیتا اور وہ زانیہ کو صدقے کے پیسے دے گیا. اب چلتی چلتی بات جب عام ہوئی تو اس کو بھی پتہ چل گیا. اس نے افسوس کیا کہ میرا تیر تو آج بھی نشانے پہ نہیں لگا، میں ریا سے بچتا بچتا سب کچھ غرق کر بیٹھا ہوں، بدکار عورت کی مدد کر آیا ہوں اور بدکار عورت کو پیسے دے آیا ہوں. اس نے پھر کہا کہ میں صدقہ کروں گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسری رات اس نے پھر ارادہ کیا اور گلیوں میں چکر لگاتا رہا. بالآخر ایک بندہ رات اندھیرے میں مل گیا، اس کو پیسے دیے اور خود غائب ہو گیا. صبح ہوئی تو چرچا چل رہا تھا تو سدے کا علی غنی، جس کے پہلے ہی بینک بھرے ہوئے تھے رات صدقہ بھی اسے ہی کوئی دے گیا. وہ تو مالدار بڑا تھا، غنی بڑا تھا. لوگ اس لحاظ سے بات کر رہے تھے کہ یہ صدقہ کرنے والا عجیب ہے، کبھی چور کو دیتا ہے، چور کبھی زانیوں کو دیتا ہے اور کبھی مالدار کو دیتا ہے. اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ صدقہ کرنا کس لیے ہوتا. اب اس طرح جب اس شخص نے سنا تو اس نے ایک افسوس کیا کہ آج رات بھی پھر میں مالدار کو دے آیا ہوں جس کو تو صدقہ لگتا ہی نہیں ہے، میں نے صدقہ کرنا تھا. تو یہ معاملہ چل رہا تھا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کر کے اب اس کا جو پس منظر تھا وہ ظاہر کیا. انعام کی بحث کرتے ہوئے میں حدیث اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ پیسے ملے چور کو بھی، پیسے ملے زانیہ کو بھی، پیسے ملے مالدار کو بھی، تو یہ کیا اس پہ انعام تھا اس کا یا امتحان تھا؟ اس کی صورتحال کیا تھی؟ اور جو کر رہا تھا کیا اس کا خسارہ ہوا یا اس کو بالآخر رب کی رحمت کا نظارہ ہوا؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوتیا. اب اس کا تقاضا یہ ہے، یہ لکھا نہیں ہے حدیث بخاری میں کہ اس بندے کی رب سے ملاقات ہوئی. ہاں ایسا ہوا یا تو خواب میں یا رب ذوالجلال نے الہام کر دیا اس کو کہ تو افسوس کر رہا ہے کہ میرا پیسہ ضائع ہو گیا. ہرگز تیرا پیسہ ضائع نہیں ہوا، تیری نیت ٹھیک تھی اور آگے جو کچھ ہوا ہے وہ کام بھی خراب نہیں ہوا، اس کے بھی فوائد ہوں گے، تجھے پتا چلے گا. 3 راتیں، پہلی میں حدیث کے لفظ ہے تصدے کا علی سارق، چور پہ صدقہ دیا گیا. دوسرا تصدے کا علی زانیہ، زانیہ پہ صدقہ دیا گیا. تیسرا تصدے کا علی غنی، غنی پہ صدقہ کیا گیا. تو میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کو بتایا گیا، یہ ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی مدرسہ میں پڑھنے نہیں گئے لیکن اللہ نے علوم کے خزانے عطا فرمائے ہوئے ہیں. وہ پہلی صدیوں کی ایسی باتیں کھول کھول کے امت کے سامنے بیان کی ہیں. فرمایا وہ پہلا جو تھا رب ذوالجلال نے اس کو بتایا لعلہ ان یستعف، اس کو میں نے صدقہ جو دلوایا ہے تو اس میں حکمت تھی. کیوں؟ شاید یہ عوام مخلوق کے لحاظ سے، رب کے لیے للہ یقین کے معنی میں ہوتا، اس لیے تاکہ وہ بھی چوری چھوڑ کے پارسا بن جائے، اس کو ہوش آئے کہ آخر کسی کو نقب لگا کے گھر سے پھری پیسہ ملتا ہے، رب تو ویسے بھی دلوا سکتا ہے. تو میں بڑا بدبخت ہوں، رات لوگوں کو تنگ کرتا ہوں، اپنی نیند بھی خراب کرتا ہوں اور جا کے لوگوں کا نقصان کرتا ہوں. اگر میں رب کا بندہ بن جاؤں تو میرا تو کتنا فائدہ ہوگا.
رب تو یوں بھی دلوا سکتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، جو رب سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں زندگی میں کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا، سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں سے رزق آ جائے گا، وہاں سے رب اس کو دلوا دیتا ہے. تو خالق کائنات نے فرمایا تیرے پیسوں سے یہ پارسا بنے گا، تیرے پیسوں سے اس کی سوچ بدلے گی، تیرے پیسوں سے اس میں انقلاب آئے گا، تیرے پیسوں سے اس کو لعلہ ان یستعف، اس میں عفت آئے گی، وہ چوری سے یہ پاک دامن ہو جائے گا، اس سے اس کی عادت بدل جائے گی.